اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، چونکہ ہم نے کل شوریدہ کشمیری جو کہ ہماری وادی کے ماہناز شاعر گزرے ہیں، ان کی غزل ہم نے پہلی غزل کے چند اشعار ہم نے پڑھے، تو آج ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ شاعر ہیں تیرے رخسار و لب کی رعنائی، تیرے رخسار و لب کی رعنائی، تیرے رخسار و لب کی رعنائی، نو دمیدہ گلاب کی سی ہے، نو دمیدہ گلاب کی سی ہے، نو دمیدہ گلاب کی سی ہے، اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض جو چمک ہے سراب کی سی ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم ان دو اشعار کی، پہلے غزل کے آخری دو اشعار کی ہم تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ تیرے رخسار و لب کی رعنائی، نو دمیدہ گلاب کی سی ہے۔ رخسار کہتے ہیں چہرے کو، رخسار چہرہ، یہاں محبوب کا چہرہ، یہاں رخسار سے مراد محبوب کا چہرہ، اور لب کی رعنائی، لب کہتے ہیں ہونٹوں کو، ہونٹوں کی خوبصورتی، نو دمیدہ گلاب کی سی ہے، نو دمیدہ، تازہ 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 کھلا ہوا پھول، یہ جو پھول تازہ تازہ کھلا ہو، اس میں جو خوبصورتی، اس میں جو چمک، اس کا جو رنگ ہوتا ہے، وہ تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو جب ہم تشریح کریں گے یہاں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اپنے محبوب سے کہتا ہے تیرے رخسار و لب کی رعنائی، نو دمیدہ گلاب کی سی ہے۔ شاعر کہتے ہیں، شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرا چہرہ اور ہونٹ مجھے ایک نئی اور تازہ کھلی ہوئی گلاب کی طرح
شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میرے محبوب تیرا چہرہ اور ہونٹ مجھے ایک نئے اور تازہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کا چہرہ، اس کے ہونٹوں کی رعنائی، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ، اس کے ہونٹوں کی خوبصورتی ایک تازہ اور ایک نئے کھلے ہوئے پھول کی طرح دکھائی دیتا ہے. یعنی مجھے اپنے محبوب کا چہرہ بہت خوش نظر آتا ہے. یعنی مجھے اپنے محبوب کے چہرے سے مسکراہٹ اور شادمانی کے اثرات دکھائی دیتے ہیں. یعنی شاعر کو اپنا محبوب بہت خوش نظر آ رہا ہے، ایک تازہ کھلے ہوئے پھول کی طرح، ایک تازہ گلاب کی طرح. تیرے رخسار و لب کی رعنائی نو دمیدہ گلاب کی سی ہے. نو دمیدہ کہتے ہیں ایک تازہ کھلے ہوئے پھول کو. جو پھول اپنی پھلواڑی میں کھل جاتا ہے تو وہ تازہ ایک دو دن میں جب کھل جاتا ہے تو اس کی ایک عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے، وہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے، وہ دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. اس کا آخری شعر ہے، اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض. یہاں بے فیض ہو گیا بے فائدہ، جس کا کوئی فائدہ نہیں. بے فائدہ. فرات ایک دریا کا نام ہے. اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سراب کی سی ہے، جو چمک ہے سراب کی سی ہے. سراب کہتے ہیں دھوکے کو. شاعر کہتا ہے یہاں اپنے محبوب سے، اے میرے محبوب، دنیا میں ایسے دریا ایسے ہیں جس طرح فرات، دریائے فرات جو عراق سے گزرتا ہے، وہ شہدائے کربلا کے لیے بے فائدہ ثابت ہوا، بے سود ثابت ہوا کہ ان کی پیاس وہ بجھا نہ سکا. اور یہ دنیا کی چمک اور یہ دنیا کے رنگ ڈنگ اور دنیا کی یہ دمک اور چمک جو ہے، یہ سراب جو ہے بالکل دھوکہ ہے. دنیا کی چمک دمک یہ ساری کی ساری چیزیں دھوکہ ہے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فانی ہے، ان کا کوئی بقا نہیں ہے. تو یہاں شاعر ایک عجیب واقعے کی، یعنی یہ تلمی ہے، یہاں یہ شعر جو ہے تلمی یہاں یہ تلمی ہے. پیارے بچوں، تلمی کا میں نے بتایا وہ لفظ جس میں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہو. اشارہ کیا گیا ہو، تلمی کہلاتا ہے. ان ایسا واقعہ جس کی کوئی سند ہو، جس کی کوئی حقیقت ہو،
وہ مختصر لفظ، وہ مختصر الفاظ جن میں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ تو اس شعر میں شوریدہ کشمیری نے دریائے فرات کی طرف وہ اشارہ کیا کہ جب شہدائے کربلا جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی گردنوں کو پیش کیا تو وہاں یزیدی فوج نے ان کے لیے دریا کا پانی بھی بند کر دیا، یعنی وہ دریا پانی ہوتے ہوئے بھی بیچارے پیاسے رہ گئے، ان کے لیے وہ پیاس بجھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، بلکہ وہ دریائے فرات ان کے لیے بے سود اور بے فائدہ ثابت ہوا۔ اب شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے، میرے محبوب، جس طرح شہدائے کربلا کے لیے دریائے فرات بے فائدہ نکلا، بے سود نکلا اور ان کی ضرورت کو پورا نہ کر سکا، اسی طرح اس دنیا کی چمک دمک جو ہے یہ بالکل دھوکہ ہے اور دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ابھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سراب کی سی۔ سراب کہتے ہیں پیارے بچوں دھوکے کو، فریب کو، اور جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ تو فرات جس طرح دریائے نیل ہے، دریائے فرات ہے، بے شمار دریا ہیں جن کی تاریخ میں ایک خاص مقام ہے۔ تو یہ شعر جو ہے یہ تلمی ہے، یہاں ایک خاص واقعے کی طرف، یعنی شہدائے کربلا کی طرف، جب اسلام اور کفر کے درمیان وہ جنگ لڑی گئی کربلا کے میدان میں، تو وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ دریا کا پانی بند کر دیا گیا۔ ان ظالموں نے ان کے لیے وہ ان کی پیاس کو نہ بجھایا اور دریا کا پانی ان کے لیے بند کر دیا گیا۔ اور یہی حالت ہے اس دنیا کی جو چمک دمک ہے میرے محبوب، یہ سراسر بالکل دھوکہ ہے اور یہ دنیا بالکل فانی ہے اور یہ ہمیشہ دھوکہ اور دغا دکھا رہی ہے۔ دنیا فانی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔